آج کی اس پروقار تقریب میں ہم سب کی حاضری ہمارے لیے یقیناً توشہ آخرت ہے، اور ناچیز آپ تمام احباب کے دلی شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے تحریکی ساتھیوں کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تحریکی ساتھیوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس پروقار ختم نبوت و میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ایک انتہائی تاریخ ساز دن کے موقع پہ کیا۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں، آج کا دن تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ بر صغیر کے اندر، تاریخ پاکستان کے اندر ایک بہت نمایاں اور شاندار مقام رکھتا ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو اس قوم نے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ معرض وجود میں آئی تھی، اس قوم نے اپنی 1200 سالہ تاریخ کے تسلسل میں وہ کارنامہ سر انجام دیا جس نے اس قوم کو بلا شبہ اس صف میں جا کے کھڑا کیا ہے جس میں اسلام کے مشکل ترین ادوار میں آپ کو بڑے بڑے صاحبان استقامت کھڑے نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کے دن آج کے اس تاریخ ساز دن وہ لوگ جو ختم نبوت کا انکار کرتے تھے، وہ لوگ جو نئی شریعت کا اعلان کرتے تھے، وہ لوگ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اس قوم نے مشترکہ اور متفقہ طور پہ آج کے دن ختم نبوت کی پہرے داری کی اور انہیں غیر مسلم قرار دیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، چند چیزیں یاد رکھ لیں کہ یہ فیصلہ کسی مولوی صاحب کا فیصلہ نہیں تھا، یہ فیصلہ کسی عدالت کے مذہبی رجحان رکھنے والے جج کا فیصلہ نہیں تھا، یہ فیصلہ کسی ایک مذہبی جماعت کے، مذہبی سیاسی پارٹی کے سربراہ کا فیصلہ نہیں تھا، یہ فیصلہ پاکستان کی منتخب نمائندوں کا، پاکستان کی قومی اسمبلی کا مشترکہ متفق کا فیصلہ تھا، جس میں مذہبی رہنما بھی تھے، سیاسی رہنما بھی تھے، سوشلسٹ بھی تھے، کمیونسٹ بھی تھے، لبرل بھی تھے،
سیکولر بھی تھے، قومیت پرست بھی تھے، لیکن وہ سب اپنے سینوں کے اندر ایک دبی سی چنگاری رکھتے تھے، کوئی بھڑکتا ہوا شعلہ رکھتا تھا۔ وہ چنگاری اور وہ شعلہ جسے ہم عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، جس وقت ہماری مقننہ میں، ہماری پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ گیا تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، تمام سیاسی مذہبی رہنماؤں نے مشترکہ اور متفقہ طور پہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنی دینی اور ملی وراثت کا تحفظ کرتے ہوئے، انہوں نے آج کے اس دن کو تاریخ ساز بنایا۔ اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں مختلف مسائل پہ چھوٹی بڑی تقسیمیں موجود ہیں، چھوٹی بڑی تفریقیں موجود ہیں، چھوٹے بڑے طبقات موجود ہیں، کہیں نرم روی سے، کہیں تیز روش سے، مگر تمام اختلافات کے باوجود، تمام طبقات کے باوجود، تمام تقسیموں کے باوجود، اگر کوئی ایک مسئلہ جس پہ آج بھی یہ قوم متفق ہے، جس پہ کمر بستہ ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی کم پڑھا لکھا ہے، کوئی نیکوکار ہے، کوئی گنہگار ہے، کوئی عالم ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی دیندار ہے، کوئی دنیا دار ہے، جو بھی ہے، ایک مسئلے کے اوپر یہ پوری قوم متفق ہو کے کمر باندھ کے کھڑی ہے، اور وہ عظیم مسئلہ ناموس مصطفیٰ کی محافظت کا اور ختم نبوت کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ میرے ساتھیوں، اس پہ ہم نے یہ مارکا آج سے 50 برس قبل طے کر لیا، لیکن آپ اگر مختلف واقعات کی کڑیاں جوڑیں آج تک 2024 جولائی اگست اس حوالے سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ 1974 سے آج تک کے تسلسل میں اس آئینی جو سیکنڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، اس آئینی ترمیم کے بعد سے آج تک ان لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے جنہوں نے اس آئینی ترمیم کی حفاظت کی۔ ایک مسئلہ تھا جو طے ہو گیا، اس طے شدہ مسئلے کو کتنے موقعوں پہ کس کس طریقے سے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ قانون کے طالب علم یہاں تشریف فرما ہیں، وکلاء تشریف فرما ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر لیگل ہسٹری کو جانتے ہیں۔ ملک جیلانی کیس ہے، اس کے علاوہ مجھے ایک بڑے ذمہ دار شخص نے یہ بات بتائی کہ 1980s میں مارشل لا کے زمانے میں وہ کیبنٹ میں تھے، اور انہیں یحییٰ بختیار صاحب کی کال آئی، جو کہ بڑا ان لائکلی تھا۔ آج لوگ شاید یہ نام بھول گئے ہوں، یحییٰ بختیار کا، لیکن میرے دوستو، میرے امّے بزرگوار تھے حضرت الحاج صاحبزادہ محمد نذیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت قومی اسمبلی کے رکن تھے 1974 میں، اور جو پہلی شاید 21 رکنی یا 23 رکنی پارلیمانی کمیٹی بنی تھی ختم نبوت کے مسئلے پہ، اس کمیٹی کے بھی وہ رکن تھے۔
اور یہ ساری جس وقت وہاں رویداد چلی اس کے عینی شاہد تھے. ایک ایک بات، ایک ایک جملہ انہیں اپنے فنگر ٹپس کے اوپر یاد تھا. انہوں نے کئی مرتبہ یہ بات کی کہ اگر دو لوگ اس مسئلے کے اوپر کمر بستہ نہ ہوتے یہ آئینی ترمیم کبھی بھی نہیں آ سکتی تھی. اور وہ دو لوگ وہ کہتے تھے، ایک جو اس پوری ڈیبیٹ کو پارلیمان میں کنڈکٹ کر رہا تھا اس وقت کا، جن کے پاس قانون کا قلمدان تھا، یحییٰ بختیار، اور دوسرے جو لیڈر آف ہاؤس تھے ذوالفقار علی بھٹو. الحاج محمد نذیر سلطان صاحب یہ کہتے تھے کہ اگر یہ دو لوگ کمیٹڈ نہ ہوتے اس کاز پہ، اس مسئلے پہ، ڈیبیٹ ہو سکتی تھی، کوئی ریزولوشن پاس ہو سکتی تھی، مگر آئینی ترمیم نہیں آ سکتی تھی. آئینی ترمیم ان دو لوگوں کی موٹیویشن سے آئی. وہ بظاہر لبرل تھے، بظاہر سیکولر تھے، عام مسلمان تھے، گنہگاروں والی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن ان کے سینے کے اندر بھی وہ شمع عشق مصطفیٰ روشن تھی. میرے بھائیوں، وہ شخص مجھے بتانے لگے کہ یحییٰ بختیار کی مجھے کال آئی، جس کا اتنا بڑا کردار تھا اس آئینی ترمیم کو لانے میں. اس نے مجھے کہا کہ جناب، آپ نے حالیہ وہ فہرست دیکھی ہے جو ریپیل ہونے والے قوانین کی جاری ہوئی ہے پریزیڈنسی سے، یعنی جو منسوخ ہو گئے قوانین؟ میں نے کہا جی میں نے نہیں دیکھی. انہوں نے کہا کہ ذرا اسے منگوا کے دیکھیں. ہم نے اتنا بڑا قومی معرکہ سر کیا تھا اس قانون کو بنا کے. یہ 1974 کا ختم نبوت کا قانون اور یہ آئینی ترمیم یہ ریپیل ہونے والے قوانین میں ڈال دی گئی ہے اور اسے منسوخ قوانین کے اندر شامل کر دیا گیا ہے. تو کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے فی الفور صدر سے رابطہ کیا اور میں نے کہا جی میں نے فوری آپ سے ملاقات کرنی ہے. اور میں جب وہاں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ لسٹ منگوائیں جس میں ریپیل ہونے والے قوانین شامل ہیں اور آپ کے دستخط ہیں ان کے اوپر. انہوں نے لسٹ منگوائی، اس میں ختم نبوت کا یہ قانون بھی موجود تھا جس کو خفیہ ہاتھوں نے منسوخ ہونے والے قوانین کے اندر شامل کروا دیا. تو کہتے ہیں صدر صاحب کے پاؤں سے زمین نکل گئی. کہنے لگے مجھے تو معلوم ہی نہیں. اور فوری طور پہ انہوں نے وزیر قانون کو بلوایا اور وزیر قانون کو کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں قانون کے بارے میں اتنی مہارت نہیں رکھتا، اور اس میں دیکھ لیں آپ اس کو اچھی طرح ڈرافٹ کو، اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو بعد میں مسئلہ پیدا کرے. تو آپ نے مجھے یقین دہانی کروائی تھی کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور یقین دہانی میں آپ نے اتنا بڑا قانون شامل کر دیا منسوخ ہونے میں. اس نے کہا نہیں جی یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، اس کو ہم پھر دوبارہ شامل کر دیں گے اگلے سال. تو ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو جنیوا جا رہا ہوں. تو ایک آدمی کو ایڈیشنل چارج دے کے اس وقت کے صدر پاکستان نے 1980s میں وہ پوری لسٹ ریوائیو کروائی اور منسوخ ہونے والے قوانین میں سے اس آئینی ترمیم کو نکلوایا. اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں 2017 میں جو الیکشن کے حلف ناموں کے اوپر ایک تنازع کھڑا ہوا کہ ختم نبوت کی گواہی کو حلف ناموں سے نکال دیا گیا، اور ابھی ریسنٹ جو کیس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چلتا رہا ہے. میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ بھی کئی بے شمار ایسے لیگل پریسیڈنٹ ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، جو کہ شاید یہاں محفل میں وہ گفتگو زیادہ ثقیل ہو جائے. لیکن عرض کرنے کا مدعا یہ ہے
کہ ایک مارکا تھا اس آئینی ترمیم کو لانا، جس میں پوری قوم نے یہ طے کیا۔ اب دوسرا مرحلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اس آئینی ترمیم کی حفاظت کیسے کی جائے۔ آئے روز اس کے اوپر حملے ہوتے ہیں، آئے روز اس کے اندر ترامیم کرنے کی کوشش ہوتی ہے، مختلف قانونی آئینی ہیلوں بہانوں سے، کبھی کسی کیس کی آڑ میں، کبھی کسی کیس کی آڑ میں۔ تو اہلیان پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ اپنے آپ کو کھڑا رکھنے والوں، ایک مرحلہ تو آپ نے 1974 میں طے کیا، لیکن اس کی حفاظت کے مراحل ابھی تک آپ کے کندھوں کے اوپر وہ ذمہ داری لے کے کھڑے ہیں۔ اگر یہ قوم اس میں غفلت کرتی ہے، اس سے غافل رہتی ہے، ہمارے وکلاء، ہمارے اہل علم، ہمارے علماء، ہمارے محققین اور یہ قوم بطور افراد کے، بطور اجتماع کے، بطور عوام کے، اور ہمارے سیاسی رہنما اگر وہ غفلت کرتے ہیں تو یاد رکھیں جو مارکا آپ نے طے کیا ہے، دشمن یہ بازی آپ پہ پلٹ بھی سکتا ہے۔ اس لیے اپنے سینوں کے اندر ختم نبوت کے ساتھ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی اس اساس اور میراث کے ساتھ، جس پہ دین کی پوری بنیاد قائم ہے، اس کے ساتھ ہمیں ایک غیر متزلزل استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اپنے زندگی بھر کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو وقتی طور پہ آتی ہیں اور طے ہو جاتی ہیں، حل ہو جاتی ہیں، لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ ذمہ داری ہے جو اس قوم کے کندھوں پہ رکھی گئی ہے، اور آپ نے ہمہ وقت اس کی محافظت کے لیے کوئی غفلت کیے بغیر، کوئی چوک کیے بغیر، کوئی سمجھوتا کیے بغیر آپ نے کمر بستہ رہنا ہے اس پہ۔ اور وہ جذبہ دکھانا ہے جو ختم نبوت کے مسئلے پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نقطہ نظر تھا۔ میرے دوستو، آپ صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے، حضور کے چہرے انور سے جو ان کی محبت ہے، اس کا کبھی تجزیہ کریں کہ وہ کیا عوامل تھے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھ کے، حضور کی زیارت کر کے وہ سرشار ہو جاتے، وہ تقویت محسوس کرتے، وہ اشک بار ہو جاتے۔ کیا وجہ تھی؟ اگر آپ کبھی ان اسباب میں غور کریں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب جاتے تھے تو وہ دل میں یہ نیت لے کے جاتے تھے کہ ہم ایک ایسی مبارک ہستی کے چہرہ پاک کی زیارت کرنے جا رہے ہیں جن پہ جبریل اللہ کی وحی لے کے آتے ہیں۔ ہم ایسی ہستی پاک کی زیارت کرنے جا رہے ہیں جن کو اللہ نے شب اسراء اپنا قرب خاص عطا کیا، جو نہ اولین میں کسی کو ملا، نہ آخرین میں کسی کو ملے گا۔ ہم ایک ایسی ہستی پاک کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہو رہے ہیں جو سراپا صداقت ہیں، سراپا سچائی ہیں، سراپا نور ہیں، اور وہیں ان کی اس محبت اور اس جذبے کے ساتھ یہ بات بھی شامل ہوتی تھی کہ وہ سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا، سیدنا شیس علیہ السلام سے، سیدنا ادریس علیہ السلام سے، سیدنا نوح علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسحاق و اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور وہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے بعد اب جس ہستی پاک پہ وہ سلسلہ نبوت آیا ہے، یہ اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم سے پہلے یہ توقع رکھتے تھے پہلے والے کہ ایک نبی گیا تو دوسرا نبی آ جائے گا۔ ہود آ جائیں گے، لوط آ جائیں گے، صالح علیہ السلام آ جائیں گے، داؤد آ جائیں گے، سلیمان آ جائیں گے، وہ ایک دوسروں کی بشارتیں دیتے جائیں گے۔ لیکن اب جس مبارک چہرے کی زیارت کرنے ہم جا رہے ہیں، یہ اس ذات منورہ کا چہرہ ہے جن کے بعد کوئی نبی نہیں، جو پہلی امتیں پہلے انبیاء کی زیارت کرتی تھیں، وہ اس محبت سے کیا کرتی تھی کہ یہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جن کی خدمت میں ہم بیٹھے ہیں، اور دعا کرتے تھے کہ مولا ہمارے بعد آنے والوں کو بھی ایسے ہی انبیاء کی صحبت و معیت عطا کرنا۔ لیکن صحابہ یہ دعا کیسے کرتے؟ کیوں؟ کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ہم وہ آخری لوگ ہیں، ہم وہ آخری طبقہ ہیں، ہم وہ آخری جماعت ہیں، ہم وہ آخری گروہ ہیں جو کسی نبی کی صحبت کے اندر بیٹھے ہیں۔ ہمارے بعد کسی شخص کو نبی کی صحبت میسر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ یہ نبی یہ آخر الزماں ہیں، یہ خاتم الانبیاء ہیں، ان پہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی وحی نہیں، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں، صحابہ کی سیرتوں میں دیکھیں، اسلام سے قبل، اسلام لانے کے بعد ان کی تربیت میں یہ بات شامل تھی۔ وہ ایک ایک نظر جو چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالتے تھے، وہ یہ سوچ کر ڈالتے تھے کہ ہم اس چہرے کو دیکھ رہے ہیں جس چہرے کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر ہیں، خاتم النبیین، سب انبیاء کے آخر ہیں۔ اس پہ، اس آیت مبارکہ پہ مختلف مفسرین نے زمانہ اولا سے لے کے آج تک اپنی اپنی تشریحات دیں۔ میں اس پہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن ایک اقتباس جو اس پہ سب سے جامع ہے وہ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ سب سے جامع تبصرہ اس آیت مبارکہ کے اوپر، اور خاص طور پہ خاتم النبیین ہونے کی حیثیت کے اوپر۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والاحادیث فی ھذا کثیرۃ فمن رحمت اللہ تعالی بالعباد ارسال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیہم ثم من تشریفہ لہم ختم الانبیاء والمرسلین بہ اکمال الدین الحنیف لہ، کہ اس مضمون کی اور بھی متعدد احادیث ہیں، پس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر، یہ پیچھے سے تبصرہ آ رہا ہے اسی کے تسلسل میں کہتے ہیں، اللہ کے بندوں پر خصوصی رحمت ہے، اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پھر انہیں یہ شرف عطا کیا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کے ہاتھوں وہ دین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، رسول اللہ کے ہاتھوں اس دین کی تکمیل ہوئی۔ وقد اخبر اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سنت المتواترۃ عنہ انہ لا نبی بعدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت متواترہ کے اندر یہ بیان کر دیا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لِيَعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ مَنِ ادَّعَى هَذَا الْمَقَامِ بَعْدَهُ فَهُوَ كَذَّابٌ وَأَفَاكٌ دَجَّالٌ ضَالٌ مُضِلٌّ لَوْ تَخَرَّكَ وَالشَّعْبَذَ وَأَتَى بِأَنْوَاعِ السِّحْرِ وَالطَّلَاسِمِ وَالنَّيْرَجِيَّاتِ، تاکہ لوگوں پر عیاں ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرنے والا، حضور کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، افتراء پرداز ہے، دجال دھوکے باز ہے، گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے، ضال مضل، خود بھی گمراہ اوروں کو بھی گمراہ کرنے والا. فَكُلُّهَا مُحَالٌ وَدَلَالٌ عِنْدَ أُولِي الْأَلْبَابِ، اس لیے جتنے اہل عقل ہیں ان کے نزدیک اگر کوئی بھی شخص حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ان کے نزدیک وہ گمراہ اور جھوٹا ہے، اور اہل عقل کے نزدیک اس کی کوئی گنجائش نہیں. کما اجر اللہ سبحانہ وتعالی علی ید الاسود العنسی بالیمن ومسیلمۃ الکذاب بالیمامہ من احوال الفاسدۃ واقوال الباردہ. امام ابن کثیر کہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا اسود العنسی جو یمن سے نکلا اس کے ہاتھوں، اور اللہ نے ظاہر کر دیا مسیلمہ کذاب کے ہاتھوں جو یمامہ میں ظاہر ہوا، ان کے احوال اور ان کے جھوٹے اقوال سے. یعنی جتنے اہل عقل تھے انہوں نے ان جھوٹوں کے جھوٹ دیکھے، ان کا دجل و فریب دیکھا، ان کی مکاری دیکھی، اور یہ دیکھا کہ ایسے مکار، ایسے جھوٹ بولنے والے، ایسے افتراء پرداز، ایسے مکر کرنے والے، ایسے چالیں بدلنے والے، بھلا یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا ما علم کل ذی لب وفہم وحجی انہما کاذبان ضالان لعنہم اللہ. ان کی اس طرح کی چال بازیوں سے ہر ذی فہم نے یہ پہچان لیا کہ جھوٹے اور گمراہ ہیں اور ان پر اللہ کی لعنت ہے. اور امام ابن کثیر کہتے ہیں وَكَذَلِكَ كُلُّ مُدَّعٍ لِذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخْتَمُ بِالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور اسی طرح قیامت تک نبوت کے ہر جھوٹے دعوے دار کا یہی حال ہوگا یہاں تک کہ دجال نکلے گا. فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ الْكَذَّابِينَ يَخْلُقُ اللَّهُ معه من الامور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں ایسی صفات پیدا کر دیتا ہے، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں ایسی صفات پیدا کر دیتا ہے جس کو عقل والے دیکھ کے جان لیتے ہیں کہ یہ جھوٹا اور افتراء پرداز کبھی بھی اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. اور کیا کہا وَهَذَا مِن تَمَامِ لُطْفِ اللَّهِ تَعَالَى بِخَلْقِهِ، یہ اللہ کا انعام ہے اپنی مخلوق کے اوپر کہ جھوٹے مدعیوں کا کذب چھپ نہیں سکتا. اس تمام عبارت کا مفہوم یہ ہے مختصر لفظوں میں کہ جتنے کذابین آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے احوال، اقوال، قول، گفتار ایسی تھی جسے کسی بھی عقل والے نے دیکھا تو دیکھ کے یہ یقین کر لیا کہ یہ جھوٹا، افتراء پرداز، مکار، دجال، گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے جو کبھی بھی نبی نہیں ہو سکتا. اس کی مثال امام ابن کثیر نے دو لوگوں سے دی. ایک اسود العنسی جو یمن سے ظاہر ہوا، اور دوسرا مسیلمہ جس کے ساتھ یمامہ میں جنگ ہوئی.
وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے احوال اور افعال ایسے تھے کہ صحابہ کو دیکھ کے یہ یقین ہو گیا، اہل عقل کو دیکھ کے یہ یقین ہو گیا کہ یہ جادوگر ہو سکتے ہیں، یہ ساحر ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے غلیظ کردار کے لوگ، اس طرح کی گھٹیا گفتار کے لوگ کبھی بھی نبی نہیں ہو سکتے۔ ایسی باتیں ہیں ابھی بھی، یہ جس موجودہ کرائسس سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، اس کرائسس میں بھی، یعنی جس وقت آج کے دن جس کے فیصلے کی 50 سال کی تقریبات میں ہم بیٹھے ہیں، جس کی گولڈن جوبلی ہم منا رہے ہیں، پارلیمنٹ نے اس پوری ڈیبیٹ کو کمپائل کیا ہے 4 جلدوں کے اندر۔ میرے پاس وہ ساری روایات موجود ہے، 4 جلدوں میں نیشنل اسمبلی نے جاری کی ہے، جس میں شروع سے آخر تک A to Z ایک حرف اس ساری ڈیبیٹ کا ہے، موجود ہے، کس نے کیا کہا۔ اور شاید کم لوگ یہ جانتے ہیں، ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کچھ جذباتی مقرر اور جوشیلے سیاسی رہنما بیٹھے تھے، خطباء بیٹھے تھے، انہوں نے نعرے لگائے، بھڑکا دیا، ایمان کو قابو کر لیا اور یہ آئینی ترمیم کی قرارداد منظور کروا لی۔ یہ بات نہیں تھی۔ پارلیمان میں دونوں فریقوں کو موقع دیا گیا اور سنا گیا، حتیٰ کہ جن پر یہ الزام تھا کہ یہ ختم نبوت کا انکار، انہیں بھی موقع دیا گیا کہ آئیں اور پارلیمنٹ کے اندر آ کے اپنا مقدمہ پیش کریں، اپنا اصول پیش کریں۔ اور جب انہوں نے وہاں آ کے اپنی گفتگو کی، میرے بھائیوں اور بزرگوں، سوائے مرکہ جہالت کے اس سارے نظریے میں اور اس ساری تحریک کے اندر کچھ تھا ہی نہیں، وہ پیش کیا کرتے۔ اور مجھے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک جملہ اس زمانے کے ایک پارلیمنٹیرین نے بتایا کہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کسی سے پوچھا کہ ڈو دے ریئلی بلیو دیٹ باسٹرڈ واز اے پروفٹ؟ یعنی اس قدر ان کی گفتگو، جو الزامات انبیاء پہ لگائے، امہات الانبیاء پہ لگائے گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کفر و بہتان انہوں نے باندھا ہے، سیدہ مریم پہ، سیدہ ہاجرہ پہ، اہل بیت اطہار پہ جس طرح کی گفتگو ہے، یعنی کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی نیچ اور گری ہوئی گفتگو بھی کوئی کر سکتا ہے۔ اور وہ ساری جب فلور آف دا ہاؤس پہ سامنے پیش ہوئی تو یہ لوگ جو بظاہر لبرل تھے، بظاہر سیکولر تھے، بظاہر سوشلسٹ تھے، انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ جو مرضی ہو جائے، یہ کسی پیغمبر کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ اور یہی بات امام ابن کثیر نے کی کہ جب بھی کوئی جھوٹا دجال کذاب ظاہر ہوگا، اس کے کردار میں اور اس کی تحریر میں غور کرنا، تمہیں کذب اور افتراء اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سینوں پہ ظاہر کر دے گا۔ وہ چھپا نہیں سکتے اپنے کذب کو۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین بھی بنایا، اور خاتم النبیین بنا کے حضور کے اندر یہ اعجاز بھی رکھ دیا کہ آپ کے بعد اگر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے جھوٹ کو چھپا نہیں سکتا، اپنے اندر کی گندگی کو چھپا نہیں سکتا۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، لوگوں یاد رکھو میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، وہ سب کے سب یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یاد رکھ لو میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ اعلان کسی نبی نے نہیں کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
یہ اعلان فقط محبوب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ امام احمد ابن حنبل نے، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا، امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں اسے روایت کیا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ کرام سے کہ نبی پاک نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، حضور نے فرمایا کہ بے شک نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ ایک اور مقام پہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کتاب المساجد کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 وجوہات پر مجھے اللہ نے انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ کتنی وجوہات پر؟ 6 وجوہات پر اللہ نے مجھے دیگر انبیاء پہ فضیلت دی ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور رعب طاری کر کے میری مدد کی گئی، یعنی میرے دشمن پر اللہ نے میرا رعب طاری کر دیا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا گیا جو اس سے پہلے انبیاء پہ نہیں تھی۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو پاک کرنے والی نماز کی جگہ بنا دیا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور اللہ نے مجھے کل مخلوق کی طرف مبعوث کیا۔ اور چھٹی بات حضور نے فرمائی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ وصف ہے، حضور کی وہ شان ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے بھائیوں اور ساتھیوں، کہ اس دنیا کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق ہے مومن کا، جیسے ناچیز نے عرض کی کہ صحابہ کے حضور کی طرف دیکھنے کے اندر، حضور کی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ میں صحابہ و صحابیات کے اندر یہ احساس موجود تھا کہ ہم خاتم النبیین کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ At every glance, at every sight they looked upon the beautiful face of Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. It was part of their conviction کہ یہ خاتم الانبیاء کا چہرہ ہے جس کی ہم زیارت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قیامت کے دن بھی جب میدان محشر ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت پہ کل مومنین کا، اہل ایمان کا یقین ہے کہ حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، صحیح مسلم کتاب الایمان، متفق علیہ حدیث ہے، دونوں ائمہ حدیث نے اسے بیان کیا، امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا سید الناس یوم القیامت، میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ اور تم جانتے ہو کہ یہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ پاک اولین اور آخرین کو میدان محشر میں جمع کریں گے۔ سورج اتنا قریب ہو کے چمکتا ہوگا کہ اس کی تاب کسی کے اندر نہیں ہوگی کہ اس گرمی کو، تپش کو، عذاب کو جھیل سکے۔ آج یہاں 50 ڈگری پہ پہنچ جائے درجہ حرارت تو ہمارے لیے سڑک پہ آنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس دن جب سورج اتنا قریب ہوگا، یعنی اس کی کوئی میجرمنٹ ہی نہیں ہے کہ کتنے ڈگری کے اوپر اس دن ٹیمپریچر ہوگا، کون اس کی تاب رکھے گا برداشت کرنے کی۔
تو لوگ یہ کہیں گے ایک دوسرے کو اپنی حالت دیکھو کیا ہو گئی ہے، جان نہ نکل رہی ہے نہ باقی رہ رہی ہے، آؤ اللہ کے کسی مقبول بندے کی بارگاہ میں جو آج اللہ کے دربار میں تمہاری شفاعت کر سکے۔ حضور نے فرمایا فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ آؤ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ سارا مجمع معاشر متفق ہو جائے گا کہ آؤ بھئی آدم علیہ السلام کے دربار میں چلیں، آدم علیہ السلام سے کہیں کہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں، ہماری شفاعت کریں۔ تو میدان معاشر فَيَأْتُونَ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور جا کے عرض کیا کریں گے، کن صفات سے انہیں مخاطب کریں گے؟ توجہ ہے بھائی، یہ صفات پہ غور کرنا ہے آپ نے کہ میدان محشر اربوں کھربوں انسان جمع، سورج کی تپش قریب تر، جان اذیت میں مبتلا، نفسا نفسی کا عالم، لوگ ابو البشر آدم علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، کیا جا کے کہتے ہیں، انت ابو البشری خلقک اللہ بیدہ ونفخ فیہ من روحہ، وہ عرض کریں گے اے آدم علیہ السلام آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ نے آپ کے اندر اپنی روح پھونکی، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اللہ نے تمام ملائکہ کو حکم کیا کہ آپ کو سجدہ کریں، اشفع لنا، آج کے دن ہماری شفاعت کیجیے۔ آدم علیہ السلام کو کن صفتوں سے مخاطب کیا جو لوگوں کو مجمع معاشر کو ان میں عظیم ترین صفتیں نظر آئیں، عظیم ترین اعجاز نظر آئے، ایسے کہ جو کسی اور کے پاس نہ تھے۔ کیا کہ آپ ابو البشر ہیں، ہر بندے کے باپ آپ ہیں، آپ وہ ہیں اللہ نے جن کو بغیر ماں کے بغیر باپ کے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ وہ ہیں جس میں اللہ نے روح کو پھونکا، آپ وہ ہیں جس کے لیے ملائکہ کو حکم سجدہ ہوا، آج ہماری شفاعت کیجیے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے فَيَقُولُ آدَمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، آدم علیہ السلام کہیں گے آج میرا مولا اتنے جلال میں ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا جلال دیکھا نہ اس کے بعد ایسا جلال ہوگا۔ جاؤ آج کسی اور کو تلاش کرو، اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کو تلاش کرو۔ فَيَأْتُونَ نُوحًا، میں حدیث پاک بیچ بیچ میں سے عرض کر رہا ہوں تاکہ اختصار رہے، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آ کے عرض کریں گے یا نوح انک انت اول الرسل الى اہل الارض وقد سماک اللہ عبدا شکورا، اے نوح علیہ السلام آپ کی شان یہ ہے، آپ کا کمال یہ ہے، اللہ نے اہل زمین کی طرف آپ کو اول رسل میں بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عبدن شکورا کا عظیم ترین لقب عطا کیا، یہ انبیاء میں آپ کا خاصہ ہے۔ اے نوح علیہ السلام آج اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں۔ نوح علیہ السلام انہیں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، میں نہیں کر سکتا آج اللہ کے دربار میں، آج جلال عروج پہ ہے، آج کسی اور کو ڈھونڈو۔ تو وہ مجمع معاشر فیأتون ابراہیم علیہ السلام، تو وہ مجمع معاشر حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث، وہ مجمع معاشر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دربار میں آئے گا اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہیں گے،
انت نبی اللہ و خلیلہ، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اللہ کے خلیل ہیں، اور خلیل ہونا وہ منصب ہے جو اللہ نے صرف آپ کو عطا کیا۔ اے خلیل اللہ، اللہ کے دربار میں آج ہماری سفارش کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، لوگوں ایسا جلال نہ دیکھا نہ سنا، نہ پھر کبھی درپیش ہوگا، جاؤ آج میرے علاوہ کسی کے پاس۔ فیاتون موسیٰ، لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کیا کہیں گے؟ انت رسول اللہ فضلک اللہ برسالتہ و بکلامہ۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو رسالت دی، آپ کی رسالت کو ممتاز کیا، آپ کو اپنے کلام کا شرف عطا کیا، یہ آپ کا وہ امتیاز ہے۔ اپنے اس امتیاز کے صدقے موسیٰ علیہ السلام آج اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، جاؤ آج کسی اور کو ڈھونڈو، اذهبوا الى عیسیٰ فیاتون عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ کہیں گے، جاؤ آج حضرت عیسیٰ کے پاس، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے، انت رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ وکلمت الناس فی المہد صبیا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کا وہ کلمہ ہیں جو اس نے سیدہ مریم کی طرف القاء کیا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کی پسندیدہ روح ہیں۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ وہ ہیں جس نے بچپن میں اپنے پنگھوڑے سے کلام کیا تھا۔ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کیجیے۔ میرے بھائیوں، حدیث کے اختتامی درجے کی طرف آئیے، اور اس سے پہلے ایک بار پھر یاد کر لیجئے کہ میدان معاشر کے لوگ، اربوں کھربوں انسان، جن آدم کی بارگاہ میں گئے، ابو البشر ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا آپ کو، ملائکہ نے آپ کو سجدہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، کہا آپ خلیل اللہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، کہا آپ کلیم اللہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، کہا آپ اللہ کی پسندیدہ روح ہیں، اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا۔ آپ نے پنگھوڑے میں کلام کیا۔ ہر نبی کو اس کی ایسی صفت سے مجمع معاشر پکارتا ہے جو صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب وہ مجمع معاشر حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گا، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں آج محمد مصطفیٰ کے در پہ دستک دو جا کے۔ حضور کی بارگاہ میں جب وہ جائیں گے، فیاتون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھیں، آدم کے پاس گئے، آدم کی عظیم صفت سے بلایا، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی عظیم صفت سے، نوح علیہ السلام کو ان کی عظیم صفت سے، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی عظیم صفت سے، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی عظیم صفت سے۔ جب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں مجمع معاشر آتا ہے تو کیا عرض کرتا ہے؟ انتا رسول اللہ و خاتم الانبیاء، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ اپنی اس صفت کی برکت سے اللہ کے دربار میں آج ہماری شفاعت فرمائیے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امتیازی حیثیت ہے وہ حضور کے خاتم النبیین ہونے سے ہے، اور مجمع معاشر کے اندر بھی، مجمع معاشر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت و شان ہے اس کا ایک بنیادی اور نمایاں پہلو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ہے کہ یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجئے،
اور کس صفت سے یاد کر رہے ہیں؟ انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء۔ پھر آگے حدیث پاک چلتی ہے، جب وہ جاتے تھے نا جس بھی نبی کے پاس، تو وہ نبی فرماتے تھے کہ جاؤ آج کسی اور کی بارگاہ ڈھونڈو، ہم اللہ کے دربار میں سفارش نہیں کر سکتے آج اس کے جلال کے پیش نظر۔ عاشقو، اس بشارت کو سینے سے لگا لو، جب رسول اللہ کی بارگاہ میں مجمع معاشر جائے گا، یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کیجئے، توقع کیا ہوگی؟ آدم سے عیسیٰ تک، آدم سے عیسیٰ تک علیہم السلام تمام جلیل القدر انبیاء کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، آج میرے علاوہ کہیں جاؤ۔ یا رسول اللہ آدم سے عیسیٰ تک سب دروازوں پہ دستک دے چکے، اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطے کا ذریعہ تو وہی تھی، رابطے کا ذریعہ تو انبیاء تھے۔ یا رسول اللہ اس رابطے، سارے جتنے رابطے آئے سب رابطوں پہ جا کے اپنی عرضی ڈال چکے، لیکن سب نے کہا کہ اس جلال میں ہماری تاب نہیں کہ شفاعت کر سکیں۔ یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آج ہماری شفاعت کیجئے۔ حضور فرمائیں گے انا لہا، صحیح جگہ پہ آ گئے ہو، میں ہوں ہی اسی کام کے لیے۔ انا لہا انا لہا، میں ہوں ہی اسی کام کے لیے۔ میرے دوستو، وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، جنہوں نے حضور کے بعد ایمان ترک کر دیا اور کسی جھوٹے کی اطاعت کو قبول کر لیا، ختم نبوت کے منکر ہو گئے، مجمع معاشر میں حضور کے دربار میں وہ جا کے کیا کہیں گے؟ کیسے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین ہیں؟ کس منہ سے جائیں گے؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کعبے میں کیسے جائیں گے؟ کیا سوال کریں گے؟ تو کعبے میں جانے کے لیے منہ چاہیے، تو کیا منہ چاہیے؟ یہاں تو سادہ سی بات ہے، حضور سے جو شفاعت کا طلبگار ہے، حضور سے جو شفاعت کا طلبگار ہے، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں، جو حضور کی شفاعت کا طلبگار ہے وہ حضور کے خاتم النبیین ہونے کا وسیلہ دیتا ہے، اور جو اس صفت سے ہی انکار کرتا ہے، اس وصف سے ہی انکار کرتا ہے، وہ کیا شفاعت کی اپیل کرے گا وہاں جا کے؟ لوگوں آؤ محمد مصطفیٰ کے در پہ، اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ، برے عقیدوں سے، برے خیالات سے، گمراہی سے تائب ہو جاؤ، حضور کی ختم نبوت کا اقرار کر لو، حضور کو خاتم الانبیاء مان لو، اور حضور کے بعد ایسی کسی دعوے داری کا ابطال کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسا دعویٰ کرنے والے کسی بھی شخص کو یقین اور ایمان سے، اندر کی پختگی سے غیر مسلم اور کافر سمجھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر وہ وسیلہ آج لے کے جاؤ جو قیامت کو لے کے جاؤ گے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج جاؤ حضور کی بارگاہ کے اندر، آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ احساس یوم قیامت ہوگا،
پھر قیامت سے پہلے، بلکہ نبی پاک شیل اولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے جتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے، حضور کا علم رکھتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس صفت سے یاد کرتے تھے وہ یہی صفت حضور کی ختم نبوت تھی۔ ایک قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا سورہ دخان کے اندر، اہم خیر ام قوم التبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، کیا وہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم تھے۔ تبع یمانی، جو سیرت پڑھتے ہیں وہ اس شخص کو جانتے ہیں، تفاسیر والے لوگ اسے جانتے ہیں۔ تبع یمانی ایک حکمران تھا یمن کا، یثرب سے گزرا اور اس نے یثرب پر چڑھائی کا ارادہ کیا، اسے تباہ کرنے کا، لوٹنے کا ارادہ کیا۔ تو اس کے ساتھ بڑے بڑے علماء یہود تھے، انہوں نے اسے کہا کہ اے بادشاہ، جس بستی میں ہم نے پڑاؤ کیا ہے، جس بستی میں ہم موجود ہیں، اس پہ چڑھائی نہ کرو، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی خبریں ہم توریت کے اندر پاتے ہیں، جن کی خبریں ہم زبور کے اندر پاتے ہیں، جن کی خبریں ہم اپنے دیگر صحیفوں کے اندر پاتے ہیں، یہ اسی نبی آخر الزمان کا مقام ہجرت ہے۔ حضور ہجرت کر کے یہاں آئیں گے۔ تو تبع یمانی نے علماء یہود سے پوچھا کہ وہ کب آئیں گے؟ بعض نے کہا 700 سال بعد، بعض نے کہا 1000 برس بعد، اور بعض نے کہا کہ اتنا یقینی ہے کہ آج کے زمانے کے بعد آئیں گے۔ تو تبع نے وہاں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں سے کہا کہ اقیموا بہذا البلد، تم اسی شہر میں رہ جاؤ، تم اسی شہر میں قیام کر لو۔ فَإِنْ خَرَجَ فِيكُمْ فَعَزِّرُوهُ وَصَدِّقُوهُ، اور تمہارے سامنے اگر وہ نبی آخر الزمان ظاہر ہوں تو انہیں پناہ دینا اور ان کی تصدیق کرنا۔ وَإِن لَّمْ يَخْرُجْ فَأَوْصُوا بِذَلِكَ أَوْلَادَكُمْ، اگر تمہارے زمانے میں ظاہر نہ ہو تو اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے جانا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور فرمائیں گے تو وہ ان کے حامی، مددگار اور تصدیق کرنے والے بن جائیں، اور جب حضور ہجرت کر کے آئیں تو یہاں ان کو پناہ دیں۔ تو تبع یمانی نے ان علماء یہود سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتیں دریافت کی کہ حضور کے اوصاف کیا ہوں گے، حضور کی صفتیں کیا ہوں گی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ سارے اوصاف بیان کیے علماء یہود نے جو ان کی کتابوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں موجود تھے، جن پہ تبع یمانی کی پوری نظم قصیدہ ہے اس کا حضور کی شان اقدس میں، جسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے تبع یمانی کے اشعار کے طور پہ۔ حدثت ان رسول الملیک یخرج حقا بارض الحرم، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم، فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا ولہ ابن عمی۔ اس طرح کے اور بھی طویل اشعار ہیں جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا اسم مبارک احمد مجتبیٰ ہوگا، جس میں وہ بتاتا ہے کہ وہ حرم کی زمین سے ظاہر ہوں گے، جس میں وہ بتاتا ہے کہ اگر میں ان کا زمانہ پاؤں تو میں ان کی تصدیق کروں، میں ان پہ ایمان لے آؤں۔ اور وہ تبع یمانی حضور کے نام ایک خط لکھتا ہے
حضور کی ولادت سے بعض مورخین کے نزدیک 700 سال پہلے اور بعض مورخین کے نزدیک 1000 برس پہلے، اور وہ خط اوس و خزرج کے اندر رہا، اور اس نے کہا کہ ایک عالی شان مکان بناؤ. جب وہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے آئیں، اس مکان کے اندر آ کے قیام فرما رہے ہیں. اور مومنوں، وہ مکان حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. جب حضور ہجرت کر کے آئے، انصار نے وہ خط رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ، یہ طبع یمانی تھا جس نے ہمیں یہاں آباد کیا، آپ کے انتظار کے اندر 1000 برس سے یا رسول اللہ ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں، نبی آخر الزمان کی ملاقات کا شوق جنہیں تھا، آپ اندازہ لگائیں، صرف اندازہ لگائیں، پاکستان کو بنے کتنا عرصہ ہوا؟ ہندوستان پہ انگریز راج کو کتنا عرصہ ہوا؟ اسلامی سلطنتوں کے خاتمے کو کتنا عرصہ ہوا؟ ہمیں اپنے اجداد میں سے کسی کی کوئی نصیحت یاد ہے؟ ان کا کردار بھول گئے، گفتار بھول گئے، رفتار بھول گئے، عادات و خصائل بھول گئے. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ رفتار، تو ثابت وہ سیارہ. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں بینو جہاں آرو، جہاں دارو جہاں آرا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزونتر ہے وہ نظارہ. فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. ہمیں اپنے آبا سے آج کوئی نسبت نہ رہی. کب سے؟ 1857 سے. 1857 کو کتنی مدت ہوئی؟ ابھی 200 برس نہیں ہوئے 1857 کو. آج کتنوں کو یاد ہے 1857؟ 1857. اس قوم پہ کیا بیتی، اس ملت پہ کیا بیتی، ہمارے نظریے پہ کیا بیتی، ہمارے عقیدے پہ کیا بیتی، ہماری وحدت پہ کیا بیتی، ہمارے شیرازے پہ کیا بیتی. آج کسے یاد ہے 1857؟ کیسے دھاگا دھاگا کر کے پرزہ پرزہ کر کے آپ کو بکھیرا گیا. آپ تو 200 سال نہ گزرنے پائے، سب کچھ بھول گئے. بدترین دشمن کو آقا مان لیا. طور اتوار طریقے نصیحتیں سب کچھ بھول بل گئے. اتنا خسرو یاد رہ گیا جو قوالوں نے گا دیا. اس کے علاوہ فوائد الفؤاد میں کیا ہے، مطلع الانوار میں کیا ہے، آج کسے یاد ہے؟ آج کسے یاد ہے مکتوبات شریف میں کیا ہے؟ آج کسے یاد ہے کشف المحجوب میں کیا ہے؟ آج کسے یاد ہے عین الفقر میں کیا ہے؟ آج کسے یاد ہے بیدل دہلوی کیا کہتا تھا؟ حافظ کیا کہتا تھا؟ رومی کیا کہتا تھا؟ آج کسے یاد ہے؟ اس مختصر مدت میں ہم ان لوگوں کو بھول گئے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ 200 سال میں اتنا بڑا میموری لاس، اتنا بڑا تغیر اب آئے ہیں. اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کے اوس و خزرج کی طرف جو 700 سال تک اس تڑپ اور آرزو کو لے کے بیٹھے رہے، ہاں ان کے اوپر سینکڑوں تغیر گزرے، تبدیلیاں گزری، قحط گزرے، خشک سالیاں گزری، جنگیں گزری، مصیبتیں گزری، اذیتیں گزری، جبار قہار بادشاہ گزرے، مگر
ایک عہد تھا جو ان کے سینوں سے کبھی نہ گیا، اور وہ طبع یمانی کا خط تھا کہ لوگوں یہاں سے نہ ہلنا، نبی آخر الزماں اس مقام پہ اپنا ظہور فرمائیں گے۔ اور حضور نے جب اعلان نبوت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سب سے زیادہ دلچسپی یہود مدینہ کو تھی، سب سے زیادہ دلچسپی یہود مدینہ کو تھی۔ بعثت مصطفیٰ اور بشارات یہود ایک بہت عظیم موضوع ہے۔ خیر، حضور کی نصرت کرنے وہ لوگ آئے جب انہیں معلوم ہوا کہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی، ان کے قبیلے نے، ان کے شہر نے ان کے قتل کی سازشیں رچا لی، جان کے دشمن ہو گئے ہیں، اور یہ کتاب ویسی ہی باتیں بتاتی ہے جو نبی آخر الزماں پہ آئے گی، اور یہ نبی ویسی ہی تعلیم کر رہا ہے، یہ دعویٰ کرنے والا کہ میں نبی ہوں، محمد ہوں، احمد ہوں، یہ وہی دعویٰ کر رہا ہے جو ہماری کتب کے اندر آیا ہے۔ تو لوگوں جاؤ، اس نبی کی نصرت کرو، اس نبی کی مدد کرو، اس نبی کو پناہ دو۔ اس لیے بیعت عقبہ میں آئے وہ لوگ، اوس و خزرج، حضور کی مدد کرنے کے لیے۔ اور وہ خط کیا تھا؟ طبع یمانی کا۔ آغاز خط ہی ساری بات طے کر دیتا ہے۔ الی محمد ابن عبد اللہ نبی اللہ و رسولہ خاتم النبیین و رسول رب العالمین من طبع الاول۔ یہ طبع کا خط تھا۔ صفتیں چونکہ سنی تھی اپنے علماء سے، ان صفتوں کا اظہار کیا اپنے خط میں کہ محمد ابن عبداللہ کی طرف جو اللہ کے نبی ہیں اور اس کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور سچے رب کے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، طبع اول کی طرف سے۔ آگے خط ہے پورا جس میں وہ کہتا ہے کہ بے شک میں آپ پر اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لایا، لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بھی جتنے لوگ تھے وہ سب اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ جس نبی نے مکہ سے اپنا ظہور کرنا ہے وہ خاتم الانبیاء ہوں گے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی اسی بات کو بیان کیا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے، اس سے پہلے وہ اسی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کافروں پر مدد مانگا کرتے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ یہود مدینہ جب مشرکین عرب سے لڑتے تھے تو یہود مدینہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے کہ رب العالمین اللہم انصر علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، رب العالمین ہمیں ان مشرکین پہ اس نبی آخر الزمان کے وسیلے سے فتح عطا فرما جو خاتم الانبیاء ہوں گے۔ یہ یہود دعا کیا کرتے تھے۔ یہ دعا تو مفسرین نے نقل کی ہے، مگر اس واقعے کو قرآن نے قلم بند کیا سورہ بقرہ کے اندر۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں حضور کے، سابقون الاولون میں ہیں، عشرہ مبشرہ کے اندر ہیں، وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، وہ بصرہ میں گئے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا
ایک صومعے کے اندر، ایک پادری کے حجرے کے اندر ایک پادری اعلان کر رہا تھا کہ اے اہل بازار، تاجروں سے پوچھو کیا اہل حرم میں سے کوئی ان میں موجود ہے؟ اہل حرم سے مراد مکہ والے، کہ کیا مکہ والوں میں سے کوئی ان میں موجود ہے؟ حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ تک یہ پیغام پہنچا تو میں چلا گیا اس کے پاس اور میں نے اسے جا کے کہا کہ میں مکہ کا ہوں۔ اس پادری نے مجھ سے سوال کیا حل ظہر احمد بعد، اے طلحہ کیا احمد ظاہر ہو گئے؟ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا ومن احمد، کون احمد؟ کیونکہ حضور کا نام جو عربوں میں تھا، جو آپ کے والدین نے رکھا تھا، وہ محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن جو کتب اولا میں اور صحف سماوی میں آیا تھا وہ احمد تھا، جو آسمانی نام تھا وہ احمد تھا۔ اور کہتے ہیں میں نے یہی سوال کیا کہ کون احمد، کیونکہ میں تو احمد کو نہیں جانتا، کیونکہ حضرت طلحہ اہل کتاب میں سے تو نہ تھے۔ کہنے لگا احمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، حضور کا نام لیا، آپ کے والد کا، آپ کے دادا کا۔ ھذا شہرہ الذی یخرج فیہ، فرماتے ہیں کہ اس پادری نے کہا کہ یہی مہینہ ہے میرے علم کے مطابق جس میں احمد مکے میں اپنا ظہور فرمائیں گے، وَهُوَ آخر الانبیاء، اور وہ انبیاء کی آخری کڑی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ جو ناچیز بار بار جس جملے پہ تکرار کر رہا ہے کہ صحابہ کی تربیت کا یہ حصہ تھا، صحابہ کے ایمان و اعتقاد کا یہ حصہ تھا کہ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، جس چہرے کو ہم دیکھ رہے ہیں اس شان کا مالک پھر کوئی نہیں آئے گا، ہماری جماعت جیسی جماعت پھر کوئی نہیں آئے گی، کیونکہ کوئی کسی نبی کی مصاحبت نہیں کرے گا، اس لیے کہ قیامت تک پھر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، امام بخاری نے اس بات کو روایت کیا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے سیدنا ابراہیم بن محمد علیہ السلام کی زیارت کی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن اوفا نے جواب دیا قال مات صغیرا، حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم کا انتقال تب ہو گیا جب وہ بہت بچپن میں تھے۔ وَلَوْ قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ۔ اب صحابی جواب دیتا ہے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم تب وصال کر گئے جب وہ بہت بچپن میں تھے، اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا مقدر ہونا ہوتا تو آپ کے صاحبزادے زندہ رہتے، لیکن چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے قیامت تک، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے بھی یہ اللہ کی مشیت میں تھا کہ وہ چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئے۔ حضور کے شہزادوں کی وفات کی حکمت صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ حضور خاتم الانبیاء ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں یہ بات بالاجماع تھی، اور اس میں کوئی شک شبہ شائبہ تک نہ تھا کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے حضور کو نبی ماننا اور ایک ہے حضور کو خاتم الانبیاء ماننا۔
اہل سنہ کی چاروں فقوں کے نزدیک، تینوں عقیدوں کے نزدیک، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، تینوں فقہا کے نزدیک، اور ماتریدی، اشعری، حنبلی، ان سب کے نزدیک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو محض نبی ماننا کافی نہیں، اور محض نبی ماننا علامت ایمان نہیں، حضور کو نبی کے ساتھ خاتم النبیین ماننا لازم ہے۔ مرتدین کے اوپر جتنے ابواب لکھے فقہائے کرام نے، ان سب نے ان کی صفت کے اندر یہ لکھا، میں جو یہاں کوٹ کر رہا ہوں وہ مجمع الانہر میں مشہور فقیہ اور قاضی ہیں عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان، احناف کے جلیل القدر فقہا میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْإِيمَانُ بِسَيِّدِنَا محمد علیہ الصلوۃ والسلام فَيَجِبُ بِأَنَّهُ رَسُولُنَا فِي الْحَالِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ فَإِذَا آمَنَ بِأَنَّهُ رَسُولٌ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا۔ وہ باب المرتد کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح ایمان لایا جائے کہ رسول اللہ آج بھی ہمارے رسول ہیں، آج بھی ہمارے نبی ہیں، اور اس طرح ایمان لایا جائے کہ حضور تمام انبیاء اور رسل کے اس سلسلے کو منقطع کرنے والے ہیں جو اول النبی سے شروع ہوا۔ اور پس اگر کوئی آدمی اس طرح ایمان لائے کہ حضور نبی تو ہیں مگر خاتم الانبیاء نہیں ہیں، فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محض نبی ماننا کافی نہیں، حضور نبی بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ اس لیے جب میں یہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، تو حضور کی رسالت کا اقرار میں حضور کی ختم نبوت کا اقرار شامل ہے۔ اگر اقرار رسالت میں اقرار خاتم النبیین شامل نہیں ہے تو وہ اقرار باللسان پورا نہیں ہے، وہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ کا کافی وقت لے لیا، اختتام میں آپ کو ایک تھوڑی منفرد روایت سنانا چاہتا ہوں۔ علماء کرام موجود ہیں، وہ سب اس روایت کو جانتے ہیں، اس کا بخوبی علم رکھتے ہیں۔ اسے بے شمار اہل سیر نے نقل کیا۔ جلیل القدر اہل سیر میں قاضی عیاض مالکی الاندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ذہبی نے، امام ابن کثیر نے، اور اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام شہاب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور بھی کئی اہل سیر نے اس روایت کو نقل کیا کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے آپ گزر رہے تھے، آپ کے سامنے ایک گدھا آ گیا، ایک گدھا آ گیا۔ اس گدھے نے اللہ تبارک و تعالی سے اذن کلام مانگا کہ رب العالمین آج مجھے بولنے کی تاب عطا کر دے کہ میں تیرے محبوب سے کچھ کلام کر سکوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پرندوں کو اور دیگر مخلوقات کو اپنے نبیوں سے بولنے کی تاب دے دیتا ہے۔ جیسے اگر آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پرندوں کا واقعہ ہے۔ سورہ سبا میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ لوہا ان کا مطیع تھا۔ سورہ صاد میں ہے کہ پہاڑ اور پرندے ان کی فرما برداری کرتے تھے۔
سورہ سبا میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ ہوا ان کی فرما برداری کرتی تھی. چیونٹی کا کلام حضرت سلیمان نے سنا، سمجھا اور اس پہ تبسم کیا سورہ نمل میں. اور سورہ نمل میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہد ہد پرندے نے گفتگو کی، لا کے ان کو خبریں دی. تو نبی کے لیے یہ معجزہ عجیب نہیں ہوتا کہ اگر نبی جانور سے کلام کرے، پرندے سے کلام کرے، کسی پتھر سے کلام کرے، کسی درخت سے کلام کرے. یہ نبی کی شان کے لائق ہے، مخالف نہیں، اور قرآن سے ثابت شدہ معجزہ ہے. دیگر انبیاء کے لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی وہ ہر معجزہ جو دیگر انبیاء کے لیے ثابت ہے بطریق اولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہوتا ہے. اب اس گدھے نے اس نے کلام مانگا، اس نے کلام مل گیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 باتیں کی. کتنی باتیں؟ کتنی؟ 4 باتیں. یاد رہیں گی بھائی؟ یاد رکھنے کی ہیں. حافظ ابن کثیر کے الفاظ ہیں، اس نے کہا انہو من نسل 70 حمارا کل منہا راکبہ نبی. اس حمار نے کہا، گدھے نے کہا کہ میری نسل میں اللہ تعالیٰ نے 70 یعنی میرے اجداد کی نسلوں میں اللہ نے 70 گدھے ایسے پیدا کیے، 70 حمارا 70 گدھے ایسے پیدا کیے جن کے اوپر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے. میرے جدوں میں 70 گدھے ایسے تھے جن پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے. دوسری بات اس نے یہ کہی کلہم، پہلی بات اس نے یہ کہی کہ میری جد میں، میری نسل میں 70 گدھے تھے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ایسے تھے جن پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے. اور تیسری بات اس نے یہ کہی کہ لم یبق من نسل جدی غیری. اس نے کہا کہ میں اس نسل میں آخری بچ گیا ہوں، میرے بعد اب اس نسل میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، میں اس نسل کا آخری حمار ہوں. یعنی اس کی سپیشی جو تھی وہ ایلیمینیٹ ہونے والی تھی. اس نے کہا میں آخری ہوں، اور اس کے ساتھ اس نے کہا وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُكَ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں آپ آخری نبی ہیں. وَقَدْ كُنْتُ اتبعک ان ترکبنی، میں یہ توقع رکھتا ہوں یا رسول اللہ کہ آپ مجھے اپنی سواری کے لیے پسند فرمائیں گے. کہ میرے جدوں میں 70 ایسے گزرے جن پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی. اب میری نسل مٹنے والی ہے، اور میری خوش قسمتی کہ میں نے اس زمانے میں ولادت پائی، اس زمانے میں میں نے زندگی پائی جس زمانے میں آخری نبی جلوہ فرما ہوئے. یا رسول اللہ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول کر لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے، وہ جس کا ملکیت تھا، حضور نے اس سے خرید لیا، اپنی سواری میں لے لیا، اور اس کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا یعفور. کیا؟ یعفور. اب وہ یعفور جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد بھی تھا. اسے بعض لوگوں کو بلانے کے لیے حضور بھیجتے تھے کہ جا کے فلاں کو بلا کے لے آؤ، اور حضور فرماتے تھے عبداللہ کو بلا کے لے آؤ. اب ایسی اس کے اوپر ودیت تھی، ایسا انعام تھا کہ کئی عبداللہ تھے مدینہ میں. عبداللہ نام عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس،
تو اسے یہ نہیں کہتے تھے کہ ابن سلام کے پاس یا ابن عمر کے پاس یا ابن عمر کے پاس یا ابن عباس کے پاس جاؤ. حضور اسے کہتے تھے عبداللہ کو بلا کے لے آؤ. اسے القاء ہو جاتا کہ کس عبداللہ کو بلانا ہے. وہ جاتا اور اپنا ماتھا اپنی ٹھوڑی اس کے دروازے پہ مارتا اور وہ صحابی جیسے اسے دیکھتے اہل سیرت فرماتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتے کہ حضور نے طلب کیا ہے اور حضور کی بارگاہ میں چل پڑتے. اور جب حضور کا وصال ہوا, حضور کا جب وصال ہوا, وہ حضور کا ہجر نہ سہ سکا, گیا ایک کنویں میں چھلانگ لگائی اور فوت ہو گیا. اور دیگر جانور بھی حضور کا جب وصال ہوا, حضور کے جو جانور تھے کھانا چھوڑ دیا, بھوکے رہے اور کئی فوت ہو گئے. حضور کا ہجر نہ سہ پائے. لیکن اس یعفور کی جو خاص بات تھی مورخین نے اور اصحاب سیرت نے جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یہ گواہی دی وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُكَ, یا رسول اللہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے, اس لیے مجھے اپنی سواری کے لیے قبول کر لیں. سادہ بات ہے, جانوروں کو بھی پتا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. گدھوں کو بھی پتا تھا کہ یہ آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی گدھا بھی اتنی خبر رکھتا تھا. اور یہ کون لوگ ہیں جن کی عقل ایسی ماری ہوئی ہے, فہم اس قدر ان کا مفلوک ہے کہ اتنا فہم و دانش وہ نہیں رکھتے کہ نبی کی سیرت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں, اس کی صورت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں, اس کے کلام کی کیا خوبیاں اور کیا خواص ہیں. اس لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت جو انہوں نے خاتم النبیین کی وضاحت میں فرمائی, ناچیز نے ابتدا میں عرض کی کہ حضور کے بعد جو بھی کذاب ظاہر ہوگا اس کے کلام سے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ جھوٹا ہے. آج بھی آپ کی کسی منکر ختم نبوت سے بات ہو, یہ آزمودہ بات ہے. چلیں جب علماء کی سطح پہ مناظرے ہوتے ہیں وہاں تو ظاہر ہے کہ آپ کتاب و سنت سے ہی اور اپنے علمی قوی دلائل سے بات چیت کرتے ہیں اور کلامی نوعیت کی باتیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے عوام کی دسترس سے باہر ہوتی ہیں. لیکن جب عوام کی سطح پہ بات ہو تو میں اکثر اپنے دوستوں کو, اہل حلقہ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ کتاب و سنت سے, ان کے عام پیروکاروں سے جن کو زیادہ نہیں پتا اس مذہب کا, اس جھوٹ اور دجل اور فریب کا, وہ اس کی عام تحریریں مثال کے طور پہ روحانی خزائن سامنے رکھیں, انہیں بتائیں یہ جہل کیا کوئی نبی بک سکتا ہے جو اس نے بکا ہے, جو گالیاں دیتا ہے, جو غلیظ اسماء اٹھاتا ہے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہ حجت قائم کر دی امام ابن کثیر نے کہ حضور کے بعد اللہ کا یہ انعام ہے کہ جس شخص نے بھی افطرا پردازی کی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اسے اہل عقل نے اس کے کلام اور اس کے کردار سے شناخت کر دیا کہ یہ جھوٹا اور کذاب ہے. اور قیامت تک جتنے بھی 30 کذاب حضور نے کہے جو نبوت کی جھوٹی دعوے داری کریں گے وہ اپنے کلام کے نقص سے, اپنے کردار کے نقص سے, اپنی گفتار کے نقص سے پہچانے جائیں گے کہ یہ جھوٹے اور کذاب ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں, اس لیے جو ختم نبوت ہے یہ محض کوئی کلامی مسئلہ نہیں ہے, اس پہ اسلام کی پوری عمارت استوار ہے. کتاب قرآن آخری کتاب, نبی رسول اللہ آخری نبی, امت مسلمان آخری امت. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں, قرآن کے بعد کوئی وحی نہیں, اور مسلمانوں کے بعد کوئی امت نہیں, اسلام کے بعد کوئی دین نہیں. قیامت تک یہ سلسلہ منقطع ہو گیا. یعنی یہ فرقہ وارانہ مذہب ہے. یہ فرقہ وارانہ کہاں سے ہے؟ فرقہ وارانہ تو وہ ہوتا ہے جو دو مسلمانوں کے مابین کسی مسئلے پہ نزاع ہو, تاریخ میں نزاع ہو گیا, تعویل میں نزاع ہو گیا. تاریخ تعویل کا نزاع ایک الگ بات ہوتی ہے.
وہ فرقہ وارانہ بات، آپ نے ایک بنیاد کو ہی چیلنج کر دیا، یعنی کوئی شخص ایک بت تراش لے اور اس کے معبود برحق ہونے کا اعلان کر دے اور ساتھ یہ بھی کہے لا الہ الا اللہ، یعنی کیا آپ اس کی توحید کو مانیں گے؟ یعنی وہ ایک بت تراش لے، بت تراش کے رکھ لے، اسے کہے کہ یہ الہ ہے، اسے پوجو، اسے سجدہ کرو، یہ تمہارا خدا ہے، اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہے لا الہ الا اللہ، آپ اس کی توحید کو مانیں گے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ، یہ گواہی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک نبی بھی تراش کے رکھا ہے، وہ بھائی یہ کیسے فرقہ واریت؟ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ انکار اسلام ہے، یہ خروج ہے اسلام سے مطلقاً، قطعی طور پہ۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ کوئی شخص حضور کو بھی نبی مانے اور کہے کہ بعد میں بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، قرآن آخری وحی ہے، اس کے بعد کوئی ایسی وحی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے قرآن مجید نے کہا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ یہ ایمان لاتے ہیں اس پہ اے میرے حبیب جو آپ پہ نازل کیا گیا۔ توجہ ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے، جو آپ پہ نازل کیا گیا اور اس پہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی جو غیر تحریف شدہ انجیل ہے میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں۔ غیر تحریف شدہ انجیل پہ میرا ایمان ہے کہ وہ کتاب برحق ہے، غیر تحریف شدہ زبور پہ میرا ایمان ہے کہ وہ کتاب برحق ہے، غیر تحریف شدہ تورات پہ میرا ایمان ہے کہ وہ کتاب برحق ہے، وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ ایک سچے نبی پہ سچی وحی آئی ہے، اور اس سے پہلے بھی جتنے صحف آئے جو غیر تحریف شدہ ہیں میں ان کو حق مانتا ہوں، لیکن اس لیے مانتا ہوں کہ مجھے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ شرط ایمان ہے قرآن سے پہلی کتابوں پہ ایمان لاؤ۔ لیکن پورے قرآن کے اندر کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے حبیب یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تجھ پہ آیا، یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تجھ سے پہلے آیا، اور یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تیرے بعد آئے گا۔ نبی کے بعد کچھ نہیں آئے گا، نبی کے بعد وحی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، نبی کے بعد جبریل وحی لے کے نہیں آیا کسی پہ۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ مسئلہ محض فرقے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اصل ایمان کا ہے، اصل دین کا ہے۔ اور جیسے ناچیز نے ابتدا میں عرض کی کہ یہ فتنے وقتاً فوقتاً اٹھتے رہے، لیکن ان سے اسی صورت میں نہ برد آزما ہوا جا سکا اس سے پہلے بھی۔ جیسے حضور کے زمانے کے فوری بعد یہ دو لوگ اٹھے، حضور کے اپنے زمانے میں اس کے قاصدہ مسلمہ کے، حضور کے بعد صحابہ کا مربستر ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں، جو عظیم جنگیں ہوئیں ان مرتدین کے خلاف، یعنی صحابہ کا اجماع عام تھا، اور کسی صحابی نے اس پہ سوال ہی نہیں اٹھایا کہ یار سنو ہو سکتا ہے وہ سچا ہو، اسے موقع تو دو بولنے کا، اس کی وحی تو سنو، اس کی آیات تو سنو۔ کسی صحابی نے ان سے سننے کا یا انہیں موقع دینے کا جو ایک عدالتی دستور ہے مطالبہ نہیں کیا، اس لیے کہ وہ یقین رکھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آئے، یہ یقیناً جھوٹے باطل اور کذاب ہیں جو یہ اعلان کرتے ہیں۔ صحابہ جس طرح ختم نبوت کے پہرے دار رہے، آپ اپنی قوم سے ہزاروں گلے کر لیں میرے دوستو، ہزاروں گلے کر لیں، لیکن آپ کو یہ ان لوگوں کو، ان علماء کو، ان مشائخ کو، ان بزرگوں کو، ان وکلاء کو، ان سیاستدانوں کو، ان صحافیوں کو، ان اہل قلم کو، ان خطباء کو، ان واعظین کو، ان تربیت کرنے والے حلقہ بگوش صوفیاء کو، ان سیاسی ورکروں کو آج ضرور خراج تحسین پیش کریں، جنہوں نے تمام کمزوریوں کے باوجود
انتشار کے باوجود ختم نبوت پہ پہرا دیا، اور آج سے 50 سال قبل آج کے دن اس شاندار ترمیم کو آئین پاکستان کا حصہ بنایا۔ ان میں گنہگار بھی ہوں گے، خطا کار بھی ہوں گے، اسلامی نظریہ رکھنے والے بھی ہوں گے، سیاست میں سوشلسٹ نظریہ رکھنے والے بھی ہوں گے، جو بھی ہوں گے، آج کے دن کی مناسبت سے وہ سب میرے ہیرو ہیں۔ میں مسلم لیگ جو قائد اعظم کی تھی، جو علامہ اقبال کی تھی، ظاہر تاریخی طور پہ اس کا قائل ہوں، اور پاکستان کی جو تحریک تھی اس کا قائل ہوں، اور کانگریس کے نظریے کا حامی نہیں ہوں، مگر اس دن جب یہ موقع چل رہا تھا، پختونوں کے ایک بہت بڑے قومیت پسند لیڈر تھے، کانگریس سے بہت قربت رکھتے تھے، انہوں نے جب یہ سارے، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کی، جو پارلیمنٹ کا ماحول تھا، انہوں نے جب یہ ساری ڈیبیٹ فریق مخالف سے بھی سنی، وہ بالکل یعنی ایمان ان کا جاگ اٹھا کہ یہ کیسا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جب باہر آئے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے انہیں کہا کہ دے ٹول حرامیان دے، یعنی اس میں کوئی سیکولر ہونا یا لبرل ہونا یا نیشنلسٹ ہونا یا اسلامسٹ ہونا یا یہ ہونا یا وہ ہونا، اس پارلیمنٹ میں ساری تفریق ختم ہو گئی تھی، اور پوری پارلیمنٹ عاشق مصطفیٰ بن کے یک زبان تھی اس مسئلے کے اوپر۔ میرے دوستو، انہوں نے یہ پہرا دیا، اللہ نے ان سے یہ کام لے لیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ رکا نہیں، جیسے ناچیز نے مختلف پریسیڈنٹس آپ کو تاریخ سے عرض کیے، 80s میں، پھر 70s کے اندر اس کے فوری بعد جو کیس چلتے رہے، پھر اس کے بعد ابھی بھی 2017 میں، پھر بعد میں، تو یہ چیزیں ایک ایک دو دو کر کے ہر 2-4 سال بعد کچھ نہ کچھ شوشہ اٹھتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ علماء مستعد رہیں، مشائخ مستعد رہیں، صحافی اپنی ذمہ داری ادا کریں، وکلاء اپنی ذمہ داری ادا کریں، اساتذہ کرام اپنی ذمہ داری ادا کریں، سوسائٹی کے، معاشرے کے دیگر جو مؤثر لوگ ہیں اپنا ذمہ ادا کریں، اور کسی انتشار یا آگ یا جلاؤ گراؤ کے بغیر ایک مکالمے کے ذریعے، علمی دلائل کے ذریعے، پرامن طریقے کے ساتھ اس بات پہ پہرے داری ہمارے لیے شرط ایمان ہے۔ اور آپ کو، جیسے ناچیز نے ابتدا میں عرض کی، کہ اپنی تاریخ سے وابستہ رہنا چاہیے۔ اگر آپ 1857 کو نہیں جانتے، آپ اس فتنے، انکار ختم نبوت کو، انکار سنت کے فتنے کو، انکار حدیث کے فتنے کو، جتنے فتنے بعد میں ایک ایک دو دو کر کے چلتے رہے ہیں، آپ ان میں سے کسی کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، یہ کس کے کہنے پہ بپا ہوتے ہیں، یہ جن خطوں کے اندر اٹھتے ہیں ان خطوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ یعنی جہاں پہ یہ فتنہ تھا پنجاب میں اور یو پی کے نواح میں، وہاں پہ کیا تھریٹ تھا اس وقت مقتدرہ کے لیے، کیوں اس کو وہاں پہ مینج کیا گیا؟ تو یہ سارے سوال آپ کو اپنی تاریخ کے اندر جھانکنے سے ملتے ہیں، لا علمی کے اندر نہیں ملتے ان کے جواب، آپ کو جذباتیت کے اندر نہیں ملتے، کھوکھلی نعرہ بازی کے اندر نہیں ملتے ان کے جواب آپ کو۔ محض آپ جذباتی گفتگو کر لیں، گلا پھاڑ لیں، نعرے لگوا لیں، اچھی بات ہے، شاید اجر مل جائے، کوئی بہت بڑا نفع ملی سطح پہ اس کا نہیں ہوگا۔ ملی سطح پہ اگر آپ نے خدمت کرنی ہے، دیر پا مستحکم بنیاد اگر آپ نے رکھنی ہے اپنی خدمت کی، اسے علم اور دلیل اور حجت کے اوپر قائم کریں، نہ کہ جلاؤ گھراؤ اور نعرے بازی کے اندر۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اختتام پہ میں یہی عرض کروں گا کہ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کی دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ تمام بالخصوص نوجوان ساتھیوں کو یہی دعوت ہے کہ آپ آئیں، علم سے، مکالمے سے، دلیل سے اپنے مسائل کو سمجھیں، ان کا ادراک کریں، اور
کسی انتشار کا حصہ بننے کی بجائے استحکام کا حصہ بنے، اور خاص طور پہ ہماری جو اپنی بنیاد ہے روحانی، فکری، تربیتی، اس کو پورے استحکام کے ساتھ ہمیں قائم کرنا چاہیے۔ اور میں آخر میں ایک بار پھر آپ تمام تشریف لانے والے معزز اور محترم تمام مہمانان گرامی کا فرداً سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ آج کی اس تقریب میں تشریف لائے اور اپنے لیے اس 50 سالہ یوم فتح مبین کے موقع پہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ ربیع الاول، ربیع النور کے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایک مرتبہ ختم نبوت، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مولد اور حضور کی بعثت کا ایک بنیادی جو جوہر ہے، بنیادی فلسفہ ہے، بنیادی تلقین و تعلیم ہے، بنیاد ہے، اس موقع پہ ہم سب جمع ہوئے۔ یہاں جمع ہونا ہمارے لیے بغیر کسی شک و شبے کے کار ثواب ہے اور کار اجر ہے، اور انشاءاللہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ امید رکھتا ہوں، اس کی بارگاہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ آج کی اس مبارک شب کی برکت سے، آج کی اس مبارک محفل کی برکت سے، جو حضور کے نام پہ بپا ہوئی، حضور کی محبت کے لیے، حضور کی تعلیم و تلقین سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنے کے لیے بپا ہوئی، اس میں جو بھی لوگ دامیں درمیں قدمیں سخنے شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو تقویت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور لغزش کو، شک کو، ظن و تخمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل سے، ہماری جرأت سے، ہماری استقامت سے زائل فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ یقین عطا فرمائے، ختم نبوت پہ وہ ہمت عطا فرمائے جو اللہ نے حضور کے اصحاب کو عطا فرمائی تھی، جو اللہ نے ہر زمانے کے کامل مومنین کو عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک ذکر کی برکت سے، اس مبارک تذکرے کی برکت سے، اس مبارک یاد کی برکت سے ہمارے سینوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھول دے۔ اور میں اپنے تمام تحریکی ساتھی، اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے تمام عہدیداران اور تمام کارکنان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور ان کے پائے ثبات کو استقامت عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔